پہنچا ساری امت کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پروگرام دعوت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر نئے موضوع کے ساتھ، نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دعوت پروگرام، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو بتانا، یہ سیکھنا کہ عام دعوتیں ہمارے یہاں گیٹ ٹوگیدر ہوتی رہتی ہے، تو اس میں نیاز کی نیت شامل کر لی جائے تو انشاءاللہ عزوجل ثواب بڑھ جائے گا۔ اور اسی طرح دعوت میں جو عام گفتگو ہوتی رہتی ہے، یعنی بلا مقصد کی گفتگو، غیبتیں، چغلیاں، گناہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ اس محفل کو بھی دینی محفل بنا لیا جائے، اچھی اچھی باتیں کی جائے، وہ باتیں کہ جس سے ہم بھی کچھ سیکھیں، سامنے والے کو بھی کچھ سکھائیں، ہماری ذات سے ان کو فائدہ ہو اور ان سے ہمیں فائدہ ہو، اور کچھ نہ کچھ سیکھ کر وہاں سے اٹھیں۔ تو بہرحال مقاصد میں سے اس پروگرام کے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس طرح کا شعور بیدار ہو کہ ہماری دعوتیں کاش مدنی دعوتیں بن جائے۔ تو آئیے جو ہے سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے وہ شخصیت جو بہت بڑے بادشاہ کے ہاں پیدا ہوئی، بچپن سے آنکھیں کھولتے ہی عیش و تعیش دیکھا، اور سمجھ لیجئے یوں جو کہتے ہیں کہ سونے کی چمچی سے جو ہے شہد چٹایا گیا، اس طرح کا معاملہ تھا بچپن سے۔ اور انہوں نے جو ہے اس عیش و تعیش کو چھوڑ کر دین کو اختیار کیا، تصوف کو اختیار کیا، اور یہاں تک کہ تصوف میں ایک بہت بڑا نام، وہ کون ہے یہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ پروگرام کے آخر میں جو ہے اس کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ آئیے پروگرام شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے آصف بھائی نے نیاز کیا تیار کر رکھی ہیں۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ ماشاءاللہ۔ کیا نیاز بن رہی ہے آج؟ حضرت آج کوئلہ کڑھائی بنتی کوئلہ کڑھائی، سبحان اللہ۔ کوئی خاص وجہ تسمیہ کوئلہ کڑھائی کا؟ جی حضرت، ایک بولتی ہے عام کڑھائی، جی جی، اور ایک کوئلہ کڑھائی ہوتی ہے، ایک تکہ کڑھائی ہوتی ہے۔ اچھا، کوئلے کا دھواں دیا جاتا کوئلے کا ہوگا، دھواں دیا جائے گا، تو یہ کوئلہ کڑھائی ہوئی تو اسی لیے خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ، لیکن میرا خیال ہے دھواں آپ دیں گے آپ۔ جی چلیں ماشاءاللہ، چلیں آپ لگے رہیں، ٹھیک۔ ہم جو ہے پروگرام جاری رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، جزاک اللہ خیر۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا۔ جی پیاری پیاری اسلامی بھائیوں، ایک فرضی واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے اس طرح کے واقعات۔ ایک نوجوان جو ہے اپنی دھن میں مست گاڑی چلا رہا تھا، اور گاڑی چلاتے چلاتے اچانک سے فون میں میسج آیا۔ اس نے وہ میسج کھولا، بڑی لاپرواہی کے ساتھ وہ اپنا میسج دیکھ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ میسج دیکھ رہے ہیں تو ڈرائیونگ پہ توجہ تو نہیں رہے گی، اور ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا، اچانک سے ایک گاڑی سامنے سے آئی، وہ سنبھل بھی نہ پایا، اور دو گاڑیاں کا آپس میں تصادم ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ شخص جو ہے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ تو فرضی حکایت تھی۔ ایسے واقعات ہم لوگ سنتے رہتے ہوں گے آج کل معاشرے میں کہ ایسا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے انسان کی جان ہاتھ سے چلی گئی، یعنی تھوڑی سی کوتاہی نے انسان کو موت کی دہلیز تک پہنچا دیا۔ کاش کہ یہ کوتاہی نہ کی جاتی۔ یہ تو ڈرائیونگ میں کوتاہی ہے، اور صحیح بات ہے کہ ڈرائیونگ میں، خاص طور پہ اسکوٹر کی ڈرائیونگ اتنی خطرناک ہے کہ ایک لمحے کے لیے نظر ہٹی اور گھٹنا گھٹی تو اللہ نہ کرے انسان جو ہے موت کا شکار ہو جائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ کسی بھی کام میں، یعنی آپ دیکھیں، آپ گھر سے پیدل نکل گئے کہ جناب مجھے نارتھ کراچی جانا ہے، اور بس آپ آنکھ بند کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں، پہنچ جائیں گے؟ نہیں، آپ کو روٹ میپ تو بنانا پڑے گا نا کہ میں اس راستے سے جاؤں گا تو اپنی منزل تک پہنچ سکوں گا۔ تو بہرحال کوتاہی جو ہے کسی کام میں بھی ہو، چاہے وہ عبادات میں ہو،
چاہے وہ کاروبار میں ہو. کاروبار میں اگر کوتاہی کرے انسان جو ہے وقت پہ آتا نہیں ہے, صحیح ہے, کسی بھی شخص سے بیوقوف بن جاتا ہے, آنکھیں کھلی نہیں رکھتا, ملازمین پر توجہ نہیں دیتا, اکاؤنٹ صحیح طریقے سے نہیں دیکھتا, وہ کاروبار کیا چلے گا؟ نہیں چلے گا. یعنی انسان ذرا سی کوتاہی کاروبار کو جو ہے صفر تک لے کر آ جائے گی. اسی طرح نمازوں میں دیکھ لیجئے, عبادتوں میں دیکھ لیجئے, آپ کو نہ فرائض کا پتہ ہے نہ واجبات کا پتہ ہے, نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, وضو کے فرائض کیا ہے, کیا نمازیں پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں. تو کوتاہی جو ہے کسی بھی کام کا نقشہ بگاڑ دیتی ہے اور جو ہے اس کام میں نقصان ہی نقصان ہو جاتا ہے, چاہے وہ دینی کام ہو چاہے دنیاوی کام ہو. پہلے جو ہے ہم اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے مفتی شفیق عطاری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہے, اور ساتھ ہی ماشاءاللہ مولانا عدنان چشتی مدنی بھی موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ نعت خواں سہیل عطاری بھی موجود ہے جو ہمیں نعت سنا کر انشاءاللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. تو آئیے انشاءاللہ مہمانان گرامی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کوتاہی کے متعلق مدنی پھول لیتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑی کوتاہی تو عبادتوں کی کوتاہی ہے جو انسان کو جہنم تک پہنچا سکتی ہے, انسان کی آخرت کو برباد کر سکتی ہے. تو اسی سے اپنے موضوع کا جو ہے آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب, عبادتوں میں کوتاہی اس سے کیا ہو سکتا ہے, انسانی زندگی پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے, زندگی پہ اور آخرت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوتاہی یہ دو اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں اور گفتگو کریں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کام ہی نہیں کرنا, ایک ہے کام کرنا لیکن کام کرنے میں کوتاہی اور سستی سے کام لینا, اور اس میں ایسی غفلت سے کام لینا کہ وہ کام پورے درست طریقے سے ہوا ہی نہیں. اچھا, ایک وہ شخص ہے جس نے سرے سے کیا نہیں ہے, اور ایک وہ کہ جس نے کرنا چاہا اور اس کو جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کیا, نقص ہے اس کے اور اس کے اندر نقص چھوڑ دیا. اس میں بعض صورتوں کے اندر یہ اس سے زیادہ خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے. یہ اس سے, یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی ڈیوٹی گیا ہی نہیں, ٹھیک ہے, اور ایک گیا ہے وہاں الٹا نقصان کر کے آیا اور کچھ کر کے آیا. ایک نے تو صرف اپنی چھٹی لکھی, رخصت ہے, لیکن دوسرے نے وہاں نقصان کیا, وہ ڈبل ایک طرح کا نقصان اٹھانے والا. تو مختلف اعتبار سے ہم دیکھیں تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی ایک وہ جو کام ہی نہیں کر رہا وہ تو کوتاہی سستی, وہ تو بالخصوص عبادات کے معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو ظاہر فرائض نمازیں یہ تو کسی کو بھی معاف نہیں, ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ فرض ہیں. اس کو اس کے اندر کسی طرح کی بھی سستی کرنا, ان کو چھوڑنا, ترک کرنا تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اور جب تک آدمی اس گناہ سے یعنی نماز والی جو ترک کی ہے وہ توبہ نہیں کرتا, اس نماز کو پڑھ نہیں لیتا, قضا نہیں کر لیتا, اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا رہتا ہے. تو اس لیے یہ والی سستی تو اور یہ کوتاہی تو ہرگز درست نہیں ہے. دوسرے نمبر پر ہم کہیں تو عبادات کے اندر واقعی آپ درست فرما رہے ہیں کہ بہت سی عبادتوں میں کوتاہی, صرف نماز کی ہم نہیں بات کریں, ہم اس میں اوورال لے دیں, زکوٰۃ کے اندر آئیں, زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, روزہ رکھنا ہے, روزے کی عبادت کو کیسے پورا کرنا ہے, اس میں کون کون سی چیزیں ایسی کہ جو جس سے روزے کے اندر فساد واقع ہو جائے. اچھا, پھر آگے بڑھ جائیں, حج عمرے کی طرف جائیں تو اس کے تو بے شمار ایسے واقعات ہوں گے کہ لوگ پوچھتے ہیں تو ہم بس اوقات حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیسے, اتنی بڑی غلطی یہ کیسے آپ نے کر لی, اتنی بڑی لاپرواہی ہے. اور کوتاہی مطلب یوں, اور وہاں کوتاہی کس وجہ سے, علم نہ ہونے کی وجہ سے. علم یہ سبب ایک بنتا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے تو علم نہ ہونا انسان عبادات کے اندر بھی کئی طرح کے نقص پیدا کر دیتا ہے. اگر کسی کو کسی مرض کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے تو وہ اپنی صحت کے اندر نقص پیدا کرتا ہے اور پھر کرتا ہی رہتا ہے مسلسل. اسی طرح اگر وہ کاروبار کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, جاب کر رہا ہے, کچھ بھی ہے, لیکن اس کام کی اس کو شدھ بدھ نہیں ہے, اس کا کما حقوق اس کو اویئرنیس نہیں ہے, علم نہیں ہے, تو وہ اس کے اندر بھی کوتاہی کر کے کئی طرح کے نقصانات وہ اٹھا سکتا ہے. بہرحال عبادت کی آپ نے بات کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اس بارے میں مبارک تعلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تودع کما امرا, جس نے وضو ایسے کیا جیسے اسے حکم دیا گیا, وصلی کما امرا, اور نماز بھی ویسے پڑھی جیسے حکم دیا گیا, اس بندے کے لیے بشارت فرمائی کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی بشارت جب اتنی بڑی ہے تو یہ چیزیں بھی اس میں کامل طریقے سے
کہ اس کی طہارت بھی پوری کامل ہو، اس کی نماز ہے تو نماز بھی وہ پورے درست طریقے سے ہو، اس کے اندر کوئی ایسا فساد واقع نہ ہو۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ عبادات کی طرف اگر بغیر سیکھے بندہ جاتا ہے نا تو پھر وہ کوتاہی در کوتاہی کا مرتکب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو نماز درست طریقے سے نہیں کر، جیسے اب وضو کا دیکھیے، مفتی صاحب قبلہ نے توجہ دلائی کہ ہاتھ دھو لیے ہیں، اس کے باوجود بھی نا وہ یوں کر کے ایسے وہ چلا رہا ہے، اس کو بہا رہا ہے پانی کو۔ اچھا ایسے ہی مسح کرنے کے لیے اس نے ٹوٹی کو کھولا ہوا ہے، اب وہ ہاتھ گیلے کر کے پانی ادھر بہ رہا ہے اور مسجد کا پانی تو بہ ہی جاتا ہوگا، اور مسجد کا پانی بہ رہا ہے، اس کی یعنی اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا پھر یہیں بہت ساری یوں کہہ لیں کہ بعض اوقات لاپرواہیاں اور کوتاہیاں جو ہے وہ سرزد ہو رہی ہوتی ہیں، ٹوٹی جو ہے وہ چل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے، اور ادھر جو ہے نا وہ ساتھ کوئی جاننے والا بیٹھ گیا ہے تو اس کے ساتھ وہ خوش گپیوں کے اندر مصروف ہو گیا ہے، ادھر باتیں بھی چل رہی ہیں اور ادھر جو ہے وہ پانی بھی بہہ رہا ہے، حالانکہ چاہیے تو اور جب بعض اوقات تو ایسے باتوں میں مگن ہو جائیں گے کہ ادھر جماعت کھڑی ہو چکی ہے، لیکن یہ چونکہ ذہن نہیں ہے، آ گیا ہے، تو یہ لاپرواہی جو ہے وہ کوتاہی در کوتاہی ہوتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ گنہگار ہو رہا ہے۔ کہ لوگ جو ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، آپ سے تو بڑا واسطہ پڑتا ہوگا، ایسے ایسے سوالات، جناب عمرہ کر لیا، حلق نہیں کروایا، اور دو دن تک گھوم رہے ہیں، 2 دن بعد ان کو یاد آ رہا ہے کہ میں حلق کروانا بھول گیا تھا، اب کیا اس کا مسئلہ کیا ہے جناب؟ اس کا جو ہے نا کبھی کہیں گے کہ ارے مفتی صاحب ایسا نہ کریں، یہ تو یعنی جب مفتی صاحب بتائیں گے دم واجب ہو رہا ہے، ارے کچھ خیال کریں، کچھ خیال کریں نا، مفتی صاحب کیا خیال کریں گے؟ شریعت میں جو لکھا ہے وہ بتائیں گے آپ کو، جو مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے بھائی، آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرے پہ جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اتنی لاپرواہی کہ آپ نے اس کا علم تک حاصل نہیں کیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے باقاعدہ کورسز کیے جاتے ہیں، کتابیں پڑھی جاتی، آدمی تیاری کے ساتھ جاتا ہے، کہیں کسی سے ملنا بھی ہو تو آدمی تیاری کے ساتھ جاتا ہے، کسی بڑے سے ملنا ہو، اور یہاں آپ حج عمرے اتنے عظیم فریضے کے لیے جا رہے ہیں، اور جناب آپ نے کتابیں تک نہیں پڑھی، آپ نے جو ہے فرائض واجبات تک سیکھے نہیں، اور آپ ایسے ہی پہنچ گئے اور جناب دم واجب ہو گیا، اور اب آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ دم کے پیسے کہاں سے لاؤں۔ آخر کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ دیکھیں اس طرح کے تو مسائل تقریباً جو بھی حج پہ جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں اور چل ہی رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ میقات سے گزرنا ہے، اور میقات سے ہم نے احرام پہن کے جانا ہے، نیت بھی کرنی ہے، سب کچھ۔ ارے وہاں کر لیں گے، ہوٹل میں ہی کر لیں گے، وہاں ہوٹل میں 1 دن آرام کریں گے، مسجد عائشہ چلے جائیں گے، مسجد عائشہ سے پر آپ آئیں بیرونی میقات سے ہیں، بالکل آپ میقات کراس کر کے آئے ہیں اور آپ حرم میں پہنچ رہے ہیں، تو آپ کیسے حرم میں آپ جائیں گے؟ اللہ، کیونکہ جس کا ارادہ حرم یا مکہ مکرمہ یا حرم شریف یہ آنے کا ارادہ ہے، اور وہ میقات کے باہر سے آ رہا ہے، میقات کے اندر والی جو جگہ ہیں اس سے نہیں، میقات کراس کر کے اس کے آنا ہے، تو وہ چاہے تجارت کے لیے آئے، چاہے بزنس کے لیے آئے، چاہے سیر و تفریح کے لیے آئے، جس بھی غرض کے لیے آئے، اس کو احرام اور یہ نیت یہ سب ضروری ہے، اس کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنے بزنس کے لیے جا رہا ہوں تو میں تو کوئی عمرے کے ارادے سے نہیں جا رہا ہوں، آپ میقات کراس کر کے آ رہے ہیں، آپ کو یہ کرنا پڑے۔ لیکن لوگ بالکل آرام سے اور آ کے وہاں پوچھیں گے، 1-2 دن آرام کر لیا، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ قافلے کے اندر، یعنی جس بس میں میں خود موجود ہوں، اللہ ٹھیک اکبر، ہے، یعنی اتنی بھی وہ نہیں کہ چلو پوچھ لیں یہ کرتے ہوئے، نہیں ایک نے احرام نہیں پہنا ہوا، ٹھیک ہے، احرام یہ نہیں پہنا، اچھا بھائی ہم لوگ مدینہ شریف سے نکلے ہیں بیر علی مقام پر، جہاں پر احرام وغیرہ سب نیت کرتے ہیں، پہنے جا رہے ہیں، سب بیٹھے، وہاں 1.5 گھنٹہ تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، بس میں 50-60 مسافر اترتے ہیں تو تیاری کرنے میں، اب جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اللہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اب یہ سب کچھ ہوئے، اور عمرے کے لیے ہم لوگ نکلنے کے لیے، تو وہ گھر والوں نے بتایا کہ بھئی وہ سامنے جو ساتھ ہی آئے ہوئے تھے تو ان کے تو ایسے سے 2 خواتین نے احرام ہی نہیں نیت کی ہوئی، نہ کچھ ہے یہ ہونا۔ اچھا مردوں کا تو نظر آیا تھا، عورت کا کیا پتہ چلے کہ اس نے نیت کی ہے نہیں کی، اس کا کوئی خاص احرام تو ہے نہیں ہے۔ تو پوچھا تو بولے وہ طبیعت کوئی صحیح نہیں تھی، ہم نے سوچا یہاں پہ آ کے نا 1-2 دن آرام کر کے پھر کر لیں گے یہ کرنا۔ ارے بھائی تو دوبارہ جاؤ بھئی، یا تو یہی سلسلہ یا دم والا معاملہ، یا اسی میقات پر جائیں تو دم ساکت ہو جائے۔ تو اب اس کے سمجھایا کہ بھائی اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ وہی کر لو تاکہ آپ وہاں چلے جائیں، دوبارہ مدینہ شریف حاضری دے آئیں، ٹھیک ہے، ساتھ آپ جائیں،
اور جتنے آپ کے خیر دم کے ہمارے، پیسے لگنے ہاں، تھے اتنے ہی اس کے تقریباً لگے۔ اخراجات برابر ہی آ رہے تھے، تو میں نے کہا مدینہ شریف حاضری دے کے آ جائیں، بالکل۔ آپ وہاں جائیں اور حاضری بھی دے آئیں اور واپسی پہ یہ نیت کروا کے اب ان کو لے کر آپ آئے۔ اللہ، تو یوں پھر ایک طرح کا سمجھایا بھی انہوں نے، غلطی ہوگی ان سے، لیکن یہ کیا ہوا، علم کوتاہی، کوتاہی، لاپرواہی کہہ لیں، اللہ اکبر، مطلب کہ اللہ اکبر۔ جہاں پہ آدمی کو موقع بھی ہے اور کچھ مشورہ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی اس طرح صحیح فرمایا آپ نے مفتی صاحب۔ آئیے اس کے دوسرے پہلو کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ باتیں کی تھی آمدنی اور اخراجات، کہ آمدنی اور اخراجات میچ کیوں نہیں ہوتے، تو اس میں ہم نے کئی باتیں کی تھیں، تو اس پر تھوڑی بہت گفتگو ہوئی تھی، لیکن اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں کہ نوکریوں میں عام طور پہ ہوتا کیا، اتنی لاپرواہی کی جاتی ہے، ذرا باس سے نے کچھ سختی کر دی یا کوئی جملہ کہہ دیا، نوکری چھوڑ دی۔ اچھا نوکری چھوڑ دی اس وقت تو غصے میں آ کے، بعد میں جناب بیٹھے میں پریشان، گھر کا خرچہ کہاں سے چلائیں، جناب ذرا جو ہے نا وہ کام زیادہ کہہ دیا، اوور ٹائم کے پیسے نہیں دیے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، یعنی فلاں کی تنخواہ بڑھائی میری نہیں بڑھائی۔ اچھا ایک تو ہمیں اپنے رزق پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یہ حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نعمت دے رہا ہے، یعنی معاذ اللہ یہ حسد تو ایسی چیز ہے نا کہ اللہ کی تقسیم پہ معاذ اللہ اعتراض ہے، تو کاش کہ ایسا ہو کہ ہم اپنی تنخواہ پہ نظر رکھیں، یار مجھے جو مل رہا ہے اللہ کا شکر ہے، اگر اپنے بھائی کی بڑی ہے تنخواہ خوش ہونا چاہیے، لیکن یہاں یہ نہیں ہوتا، ہمیں اپنی پریشانیوں سے زیادہ دوسرے کی خوشی سے پریشانی ہے کہ یار یہ ان کو کیوں بڑھا دی۔ ارے بھائی آپ اپنا دیکھو، صحیح ہے، یعنی ان کو بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے، بس عطا کر دیا، صحیح ہے، باس نے اتنا ہی، اس کے لیے جاب چھوڑ دیں گے، میری بھی بڑھاؤ ورنہ جا رہا ہوں۔ اچھا اس وقت تو جناب پھنے خواہ بن گئے، چھوڑ کے آ گئے، اب جناب پریشان ہو رہے ہیں کہ یار لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں، گھر کیسے چلاؤں۔ کوئی یعنی لاپرواہی کی بھی انتہا ہوتی ہے، آپ کے پیچھے بال بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کو گھر چلانا ہے، اتنا غصہ جناب چھوٹی سی بات پہ نوکری چھوڑ کے آ گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بلا وجہ 50 روپیہ ماہوار کی نوکری چھوڑ دے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ 15 روپے کی نوکری تلاش کرے گا پر نہ ملے گی۔ ہاں اگر قدرتی طور پہ بند ہو جائے تو پرواہ نہ کرے کہ اس صورت میں رب تعالیٰ اس سے بہتر دروازہ کھول دے گا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یعنی ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو 10 ہزار کے لیے، 5 ہزار کے لیے، 1 ہزار کے لیے، 500 کے لیے نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سے عیش و تعیش کے لیے اپنی لگی بندھی روزی جو ہے وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے پھر وہ در محتاج ہوتے ہیں۔ اچھا پھر آپس میں وہ پھیل بھی جاتی ہے آپس میں گفتگو، یہ بوسز ہوتے ہیں، کوئی کاروبار ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی کاروبار لے لیں، اس میں جب نوکری پہ یہی نوکری چھوڑ کے آنے والا جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے پہلے بوس سے کنفرم کرتا ہے کہ یہ کیوں اس نے چھوڑا تھا، کیسا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ بندہ جو ہے روٹی کو محتاج ہو جاتا ہے، اسے نہیں جو ہے نا نوکری ملتی اتنی آسانی سے۔ تو بہرحال یہ کوتاہی عام طور پہ کی جاتی، نوکریوں میں، بزنس میں بھی بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی۔ کیا فرماتے ہیں عدنان میں؟ عزیز بھائی 2 چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک تو یہ کہ جو شخص جاب کر رہا ہے، جو نوکری کر رہا ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں، بعض اوقات آدمی کو بعض چیزیں اگنور کرنا پڑتی ہیں، جن کو یوں کہہ لیں کہ مجھے ایک بڑا نفع مل رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، تو بعض اوقات چھوٹے نقصان کو جو ہے نا یا فائدہ کم ہونے کو بندے کو اگنور کر دینا چاہیے۔ کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مر رزق فی شیء فلیلزمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ جس کو کسی شے سے رزق دیا جائے تو وہ اسے لازم پکڑ لے۔ تو جب تک وہی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ نے بات ذکر فرمائی، جب تک چھوڑ دینا، یعنی اب چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور چھوڑنا یوں کہہ لیں لازم ہو گیا ہے، پھر تو آدمی چھوڑنے کی طرف آئے، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اتنا بڑا مسئلہ پرابلم نہیں ہوتی۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے جہاں سے رزق مل رہا ہے نا، تو اس کو یک در گیر و محکم گیر وہ والا معاملہ رکھیں کہ اللہ پاک عطا کر رہا ہے اور رزق حلال ہے، تو اب اس کو چھوڑنے کی کوئی اور وجہ نہیں۔ بعض اوقات سب چیزیں جو ہے وہ بندے کو مل رہی ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی سی سہولت، لیکن یہاں دین کا فائدہ زیادہ ہے، یہ اپنی تن آسانی کے لیے یا تھوڑی سی سہولت کے لیے وہ ایک اچھے روزگار کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر یہ وہ ہے جو ایک عرصے سے کنفرم مل رہا ہے، آگے آپ جب جا رہے ہیں اور وہاں جانے کا کوئی اچھا ریزن بھی نہیں ہے،
سامنے آپ چلے گئے, مہینے کے بعد پتہ چلا آپ کا مزاج ہی نہیں ملتا اس کے ساتھ, اور وہ وہاں سے آپ کو جواب دینا پڑا. اور یہاں یہ لوگ وہ ہیں جو جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ایک عرصہ اور سارے کے سارا آپ دیکھ چکے ہیں, ان کو پرکھ چکے ہیں, یہ آپ کو جانتے ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں, مزاج سے بھی واقفیت ہے, سب کا سب ہے. لیکن وہ جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. جب تک یعنی چھوڑنے کی جب تک کوئی معقول وجہ نہ ہو, کسی کے ساتھ ایسی صورتحال بن گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی علم والے سے مشورہ کرے, کسی مفتی صاحب کے پاس جائے, کسی عالم صاحب کے پاس بیٹھتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, آیا میں اس کو چھوڑ دوں. یا بعض اوقات آدمی اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے, پھر ایسے میں وہ غلطیاں کرتا ہے, تو دوسرے سے کسی سے مشورہ کر لے گا, شرعی رہنمائی لے لے گا, تو انشاءاللہ الرحمن آسانی ہو جائے گی. انیس بھائی ایک بات یہاں اس حوالے سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ اخلاقی فرض بھی ہوتا ہے بندے کا. جہاں کام کر رہا ہے, مثال کے طور پر کام درمیان میں ہے, اور اب یہ کہتا ہے میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں ابھی, تو ایسے میں وہ شخص جو اس کا محسن رہا ہے کچھ عرصے تک یہ طویل عرصے تک, چاہیے اس طرح سے یوں جواب دے دینا نوکری چھوڑنا یہ ٹھیک ہے, جائز ہے, درست ہے, آپ کے لیے کوئی ریزن ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں, کچھ اخلاقیات بھی ہے, مروت بھی ہے. اس جگہ سے آپ نے اتنا رزق حاصل کیا, آپ کا گھر چلا ہے سالوں, اور کبھی کبھی تکلیفوں میں بوسز بڑے کام آ رہے ہوتے ہیں, اور اب آپ غصے میں آ کے سب بھول گئے. جبکہ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ اگر 12 منٹ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے, سب کچھ بدل جائے گا. اور ہمیں حدیث میں طریقے بھی سکھائے گئے کہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہوا ہے لیٹ جائے. بزرگان دین فرماتے ہیں وضو کر لے انسان, نوافل شروع کر دیں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اس سے ذہن ہٹ جائے. 10 سے 12 منٹ آپ نے گزارنے ہیں کہ یہ سب ختم ہو جائے گا. بلا وجہ آپ اپنی زندگی کیوں برباد کریں تھوڑے سے غصے کی خاطر. تو بہرحال اس سے جو ہے نا بچنا چاہیے, عاقبت کی طرف دیکھنا چاہیے, انجام کی طرف دیکھنا چاہیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو مفتی صاحب اسی طرح عام طور پہ کاروبار میں بھی لاپرواہی برتی جاتی ہے کہ اتنا پیسہ آپ نے لگایا ہوا ہے, سب کچھ ہے, صبح جو ہے ٹائم پہ کام پہ نہیں آ رہے, ہم 12 1 بجے تک تو سو رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑی نحوست تو یہ, پھر ہم کہتے ہیں برکت ہی نہیں ہوتی, برکت والے وقت میں تو ہم سو رہے ہیں. ہم یعنی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں, یا کبھی صبح اٹھ گئے کہتے ہیں یار میں سال میں پہلی مرتبہ میں اٹھاؤں, میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج جو ہے نا طلوع ہو رہا ہے. پورے سال انہوں نے کبھی طلوع ہوتے دیکھا ہی نہیں ہے سورج, انہیں اس وقت کا پتہ ہی نہیں ہے جس وقت میں خاص برکتوں کا نزول ہونا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ رزق میں بے برکتی. اچھا پہنچیں گے دیر سے, ملازمین کو چھوڑا ہوا ہے, ورنہ ظاہر ہے کہ آپ کے پیسوں کی کوئی عام آدمی قدر نہیں کرے گا. جتنی آپ کریں گے اتنا سامنے والا نہیں کرے گا. اور سوچنے کی بات ہے, جب آپ خود نہیں کر رہے میں کیوں کروں گا بھائی, میں تو ملازم ہوں نا, میرے پیسے تو نہیں ہیں, آپ کے پیسے ہیں, آپ کو پرواہ نہیں ہے, صحیح ہے بھائی, تو مجھے کیا پرواہ. یہ ہوتا ہے عام مزاج ہوتا ہے لوگوں کا, ارے بھائی یہ خود ٹائم پہ نہیں آتے ہیں, یہ دیکھتے کب ہے اکاؤنٹ. تو اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ کبھی اکاؤنٹ کو سیٹ نہیں کرے گا جب تک آپ خود نہیں, آپ خود کو خود پرواہ نہیں ہے بھائی. اکاؤنٹنٹ کی ایک زیرو آگے پیچھے کرنے سے لاکھوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے, آپ نے کبھی دیکھنا ہی نہیں ہے بھائی. لاپرواہی, پھر کہیں گے کہ برباد ہو گئے وغیرہ, یہ ہو گیا, کسی نے دھوکہ دے دیا. ایسے کیسے دھوکہ دے دیا؟ اب ہمارا ہوتا کیا ہے, عام طور پہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یار میں نے اس پہ بھروسہ کیا تھا, تو میں معذرت کے ساتھ وہ بھروسہ نہیں ہوتا, وہ ہوتی ہے لاپرواہی, سستی, کاہلی. تو صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی ایک تعداد ہے کہ جو اپنے بزنس کے ساتھ اس طرح کی لاپرواہی کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنے پیسے کے ساتھ اس طرح کی لاپرواہی کر رہے ہیں. ان کو گھر بیٹھے ہی پیسہ چاہیے, یعنی کوئی ایسا پارٹنر مل جائے اور شراکت داری ہو جائے, میں گھر ہی رہوں. یا وہ جاب کرتے ہیں تو اپنی جاب سے بڑی مشکل سے چند پیسے جمع کر لیے, کچھ لاکھ جمع کر لیے, اب وہ کہتے ہیں کوئی پارٹنر مل جائے. اچھا کوئی بھی کسی نے آ کے کسی طرح کی بھی کہانی سنائی, فوراً پیسہ. بااعتماد آدمی یار, میں تو اس کو دیکھتا ہوں نماز پڑھتا ہے, یوں تھوڑا بعض اوقات یہ پہچانی ہوتی, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اس کا نام ہے یا اس طرح, تو بس اٹھا کر. بعض اوقات تو وہ ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ مارکیٹ میں نام ہے, نہ کوئی اور ادھر ادھر ہے, بس اچانک کسی نے خود ہی کمپنی ڈیزائن کی اور لوگوں سے پیسہ لینا شروع کیا اور لے کے وہ نکل گیا. وہ کہتے ہیں نا پرانے زمانے میں ایک آدمی نکلا گاؤں کی طرف, اور اس نے کہا کہ پتہ چلا کہ وہاں بندر بہت تھے. لوگوں کو کہا کہ بھئی بندر خرید کے لاؤ, اب بندر لاؤ اور مجھے بیچو 100 روپے کا بندر.
اب انہوں نے کہا یار بندر اتنے ہمارے علاقے میں ہیں تو اچھا بزنس ملا ہے, پکڑو 100 روپے لیتے رہو. وہ لیتے رہو 100 روپے, بندر جتنے پکڑے 100 روپے کے ساتھ کیش سب کو دیا. اس نے کہا بھائی اب جو بندر پکڑ کے لاؤ گے نا تو اب 200 روپے کا خرید لوں گا. اور اس کے پاس سٹاک ہو چکا ہے پورا. اس نے پورا اپنا جو بھی ان کو قید کرنا ہے جال میں پورا ڈال دیا, اور وہ 200 والے ڈھونڈنے لگ گئے. اب کوئی ملے کچھ ملے, لیکن پہلے جتنا تھا سٹاک اٹھا لیا 100 کا, اب 200 والے آ گئے. اب وہ جو 200 والے آ گئے نا تو اس نے کہا کہ اب پھر اور کچھ ریٹ بڑھا دیا کہ اور لاؤ اس سے. تو اب وہ لوگ اور تلاش میں نکلے, کوئی 2-4 ہی ملے, وہ بھی لا کے اس کو بالکل 250 میں دے دیے. اب اس نے کہا بھی میں جا رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے کسی کام سے, تو یہ بندہ تو میرا ادھر ہی ہے, ایک بندہ اپنے ادھر اس نے چھوڑے ہوئے ہیں رکھے ہوئے ہیں, میں کسی کام سے جا رہا ہوں. اب تم یہ کرو کہ تلاش کرو, میں تم سے 500 کا خرید لوں گا, بندر خریدوں گا 500 کا خریدوں گا. تو اب لوگ بڑے, بندر ملے ہی کوئی نہیں, کیونکہ جتنے تھے 100 میں بیچ دیے, 200 میں, 250 میں, اب کوئی ہے ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ پریشان ہوئے کہ کیا کریں. تو انہی کے جو بندے چھوڑے ہوئے ہیں اس نے ان علاقے والوں کو کہا کہ تم ایسا کرو مجھ سے نا 300-400 میں بندر خرید لو, جیسے ہی وہ آئے گا 500 میں بیچ دینا, تو کم از کم چلو تمہیں 100 روپے تو ہر بندر پروفٹ مل جائے گا نا اس سے. وہ کچھ کی سمجھ میں آ گیا کہ یار بات تو صحیح کر رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. انہوں نے یوں کیا کہ سارے بندر وہ 350-400 اس طرح کی ریٹ بنائے, اور پورے علاقے کو بیچ کر وہ بھی غائب, اور وہ جو آنے والا ہے وہ بھی غائب. ٹھیک ہے نہ, وہ آ رہا ہے, یعنی جو ان سے 100 روپے کا خریدا وہ بھی ان کو 350 کا بیچ دیا, اور الٹا انہی کو بیچ کے اور وہ 500 کی لالچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں طرف سے غائب. ہمارے ہاں آئے دن ایسی کوئی کمپنیاں آ جاتی ہیں, نہ ان کی کوئی رجسٹریشن ہوتی ہے, لیکن لوگ نہیں دیکھتے, کہتے نہیں یار فلاں کو موٹر سائیکل ملی ہے, پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. میں نے خود دیکھی اپنی آنکھوں سے موٹر سائیکل. ارے بھائی وہ اگر چند لوگوں کو نہیں دیں گے تو آپ کیسے متاثر ہوں گے؟ نہیں آپ کیسے, اب میں ہوں ہی بیٹھا ہی اکبر روڈ موٹر سائیکل مارکیٹ میں, تو ہمارے یہاں تو ہے ہی موٹر سائیکل مارکیٹ, مجھ سے یہی مسئلہ ہوئے نہیں کہ بھئی یہاں پہ. میں نے کہا بھئی مجھے آپ ایک بات بتاؤ, یہ جو مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں یہ بیچ رہے ہیں 80,000 روپے میں, وہ کون سی جگہ سے کوئی درختوں سے وہ موٹر سائیکلیں پیدا کر رہا ہے کہ جو 30,000 کی بیچ رہا ہے؟ تو یہ ساری مارکیٹ بند کر کے اس سے نہ خرید لیں جا کے 30,000 کی موٹر سائیکلیں. بس یہ فرق یہ ہے کہ وہ کہتا ہے پہلے 30,000 25,000 دے دو اور 45 دن بعد آپ کو موٹر سائیکل مل جائے گی. اب 45 دن جب گزرتے ہیں تو اس کے بعد موٹر سائیکل اس نے بھی نہیں دینی ہوتی, چند موٹر سائیکلیں اس نے دینی ہوتی ہیں. حقیقتاً وہ انہی سے دوبارہ آگے ایک نیا کچھ نہ کچھ ایسا بنا کر لوگوں نے ٹھیک ٹھاک پیسے جمع کرا دیے. 30,000 کی ایک موٹر سائیکل ہے تو چلو بھئی اس کو اتنے پیسے. اور آپ جو بھی بزنس کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بزنس کے اندر جو نفع کی شرح ہے یہ کتنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی عام طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم کوئی 7.8 یا 10 تک پہنچے, 10% تک. اب اس کے اندر رینٹ دیگر معاملات قرض کرا کے تو وہ 5-6 بچت ہوتی. لیکن ایسے کئی لوگ ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں لاکھوں روپے ہمیں دے دو, 10% ہم آپ کو نفع دے دیں. ہم اس بات پہ نہیں جا رہے کہ جو پرسنٹ ایسے طے کر کے یعنی متعین نفع لے رہا ہے, سود لے رہا ہے, وہ اپنے پیسے دے کر اس پر نفع لے کر سود ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اس میں بھی دھوکے کھاتے ہیں کہ ہاں بھی یہ اتنے کچھ کر کے اپنے ریٹائرمنٹ لیا, پورا اٹھایا ان کو دے دیا, ریٹائرمنٹ لیا سارا کچھ کر کے, پتہ چلا وہ نہ بندہ ملا بعد میں نہ کچھ اور. اچھا, یہ وہی آپ کی والی بات ہے کہ ابتدائی طور پہ یہ لوگوں کو دے دیتے ہیں اور باقیوں کو جو اینڈ ان کمپنیز کا یہ ہوتا ہے کہ پیسے لے کر یہ بھاگ جاتی ہے. ایسی 20 کمپنیز کھل چکی ہیں. تو جو کسی کو یہ مشورہ دیتا ہے اسے بھی سوچنا چاہیے کہ خود تو ڈوبا ہے, دوسرے کو بھی ڈبو رہا ہے. اینڈ اس کا یہی ہونا ہے اس کمپنی نے پیسے لے کے بھاگ جانا ہے, ہوتا یہی ہے نا, مشاہدہ یہی ہے. اور دوسرا ایک اور چیز ہے کہ یہ اتنا عام طور پہ ایسی کمپنیز جو ہوتی ہے بڑے کم اماؤنٹ پہ چل رہی ہوتی ہے, صرف 3,000. اب آپ 3,000 پہ سوچ بھی نہیں سکتے کیس کرنے کا, یعنی یہ سب سے بڑھیا. ان کا ٹارگٹ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, تو 3,000 جب لاکھوں میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں کروڑوں کی رقم بن جاتی ہے, وہ لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتے کیا ہے, آپ نے کتنے دیے؟ 3,000. اچھا, زید نے کتنے دیے؟ 3,000. بکر نے کتنے دیے؟ 3,000. اب آپ کیا کوئی کیس کرنے جائیں گے؟ آپ کہیں گے کیس تو وکیل کی پہلے دن کی فیس 3-4 ہزار ہو جائے گی. اچھا, اس کیس کوئی بھی نہیں کرتا. بالکل. اچھا, اس میں اس نام سے بھی دوسرا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے بھی بعض دھوکے باز ہوتے ہیں معاشرے میں جو لوگوں کو عمرے کے نام پر
نئی نئی پالیسیاں دے دیتے ہیں عمرے کے. اب بیچارے غریب آدمی جس کا کچھ بھی نہیں نا، وہ دیکھ رہا ہے کہ 500 کا کارڈ لے لوں، 1000 کا کارڈ لے لوں. ایسی کمیٹیاں ڈال دیں گے، ایسا کچھ سسٹم بنا دیں گے کہ آپ کا بھی نام یوں. اسی طرح سرکار کئی چیزیں اس میں بعض کا تو واضح جوا ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ شرائط ہی اس کی غلط ہو رہی ہوتی ہے کہ جس طرح کی انہوں نے وہ کوئی پالیسی جاری کی ہے کہ ہم اس طرح عمرہ اس کو کرائیں گے، پھر اس کو کرائیں گے، پھر اس کو کرائیں گے. تو کئیوں کے اس میں ناجائز شرطیں واقعی ہوتی ہیں. تو چاہے اس طرح کے بھی نا، وہی آپ والی بات 3000 روپے، تو جس کا 1000 جا رہا ہے وہ کہتا ہے 1000 ہے میرا، اس سے کیا ہوگا. لیکن یہی 1000 10,000 جائیں تو پھر کتنے 10,000 افراد 1000 دیں. تو یوں یہ سلسلے جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ جس نے ایک مائنڈ لگایا ہے دھوکہ کرنے کے لیے، ظاہر مائنڈ لگایا اس نے، تو وہ اپنا فائدہ اٹھاتا ہے. اور وہی بات ہے، بندر بیچ کے نکل جاتا ہے. اب انتظار کر رہے ہوتے 500 کا کب آئے گا تو کب ہم خریدیں گے. اچھا، آج ہمارا موضوع لاپرواہی تھا. ہم نے عبادتوں میں لاپرواہی کے بارے میں سنا، نوکری میں لاپرواہی، کاروبار میں لاپرواہی، اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں. اب ظاہر وقت ساتھ نہیں دے گا. لاپرواہی برتیں گے تو پھر جو نقصان ہوگا وہ ہمارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہوگا. ہمیں اسے اپنے آپ کو ہی الزام دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں لاپرواہی سے بچائیں. آپ نے سنا ماشاءاللہ آج کا پروگرام، اور اب ہم انشاءاللہ عز و جل جو ہے نعت شریف کی طرف جائیں گے. انشاءاللہ سہیل بھائی ہمیں نعت شریف سنائیں گے انشاءاللہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اونی کی بومایا سبن ہے، اونی کا جلوہ چمن چمن ہے، اونی کی بوما یا سبن ہے، اونی کا جلوہ چمن چمن ہے، اونی سے گلشن بہک رہے ہیں، اونی سے گلشن بہک رہے ہیں، اونی کی رنگت گلاب میں ہے، اونی سے گلشن مہک رہے ہیں، اونی کی رنگت گلاب میں ہے. کریم اپنے کرم کا صدقہ لڑی میں بے قدر رکو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر رکو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. سبحان اللہ. آئیے اس کا تذکرہ سنتے ہیں جس کا آج میں نیاز ہے. ایک واقعے سے آغاز کروں گا کہ بلخ کا سلطان اپنے نرم بستر پہ سو رہا تھا. چھت سے کسی آہٹ کی آواز آئی
تو سلطان نے اسے بلایا، کہا کہ کیا کر رہے ہو بادشاہ کی چھت پہ؟ کہا کہ اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ فرمایا اونٹ لوگوں کی چھتوں پہ تلاش کیے جاتے ہیں؟ یعنی لوگوں کی چھتوں پہ تم اونٹ تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہ تم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت جس طرح اونٹ کو چھتوں پہ تلاش کرنا بے وقوفی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی معرفت کو، اللہ تعالیٰ کے عشق کو، محبت کو نرم بستروں پہ تلاش کرنا اس سے بڑی بے وقوفی۔ تخت شاہی پہ بیٹھ کے نرم بستروں پہ اللہ کی تلاش نہیں ہوتی۔ تو آپ نے یہ واقعہ آپ کے دل پہ ایسا اثر کیا اس واقعے نے کہ وہ سلطان جو ہے جنگلوں کی طرف نکل گئے اور انہوں نے جو ہے اپنی لو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی جانب لگا لی، اور اتنی بڑی شخصیت کہ جن کے اساتذہ میں امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے، جن کے اساتذہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے، بڑے بڑے وقت کے صوفیہ کا نام جن کے اساتذہ میں آتا ہے، اتنی معرفت آپ نے حاصل کی، اتنی بڑی شخصیت بنے کہ امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت آپ کو سیدنا اور سندنا کہہ کر پکار رہی ہے۔ یہ شخصیت، یہ عظیم الشان شخصیت، یہ کون تھے؟ سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ان کی نیاز ہوگی، آپ سب نیاز میں ضرور شرکت کیجیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی نیاز ہوگی، فاتحہ خوانی ہوگی۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو، ثواب اعمال کا میرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا مالک مولا یا ارحم الراحمین، جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ نیاز کی گئی، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، خاصتاً خلفائے راشدین، خاصتاً امہات المومنین، خاصتاً اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عز و جل ان کے وسیلے سے تمام تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کاملین، خاصتاً ائمہ اربعہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام اولیاء کاملین، خاصتاً حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خاصتاً جن کی نیاز آج کی جا رہی ہے، سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کے وسیلے سے تمام مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات کو اس کا ثواب پہنچائے، اس گھر پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے میٹھے مدینے میں موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و علماء ملتہ اجمعین الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔